اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک گاؤں ایسا تھا جہاں بیٹی پیدا ہونا موت کی سزا تھی اور ایک مظلوم لڑکی نے سینکڑوں مردوں کو مٹکوں میں قید کر دیا، تو کیا تم یہ کہانی آخر تک سنو گے؟ یہ کہانی ہے لکڑہارے مٹکے اور ایک ایسی شہزادی کی جس کا جنم ہی اس کا گناہ بنا دیا گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سرسبز شاداب گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام رحمان تھا۔ رحمان محنتی انسان تھا، روز صبح کلاڑی کندھے پر رکھتا اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، شام کو بازار میں بیچتا اور انہی پیسوں سے اپنی بیوی نور جہان اور 2 معصوم بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ گرمی حد سے زیادہ تھی، سورج جیسے آگ برسا رہا ہو۔ رحمان تھک کر جنگل کے ایک پرانے تالاب کے پاس رک گیا۔ یہ وہی تالاب تھا جس کے بارے میں گاؤں والے کہتے تھے کہ یہاں کوئی پرانا راز دفن ہے۔ رحمان جیسے ہی پانی پینے بیٹھا، اس کی نظر تالاب کے بیچوں بیچ چمکتی ہوئی ایک چیز پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو گیا۔ تالاب کے درمیان ایک سنہری مٹکا تیر رہا تھا۔ رحمان کے دل میں لالچ جاگا، اگر یہ خزانہ ہوا تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ بغیر سوچے اس نے کلاڑی کنارے رکھی اور تالاب میں کود پڑا۔ لیکن جیسے جیسے وہ مٹکے کے قریب جاتا، مٹکا اس سے دور ہو جاتا۔ رک جا، کہاں بھاگ رہا ہے؟ رحمان پوری طاقت سے تیرنے لگا۔ آخرکار مٹکے کو پکڑنے ہی والا تھا کہ اچانک ہر طرف سیاہ دھند چھا گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رحمان چیخا، مگر اگلے ہی لمحے تیز روشنی چمکی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ رحمان رہا، نہ مٹکا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ نور جان ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی، بچوں کو سینے سے لگائے روتی رہتی، یا اللہ میرے شوہر کو واپس لوٹا دے۔ آخر ایک دن وہ خود جنگل کی طرف نکل پڑی۔ تالاب کے کنارے اسے رحمان کی کلاڑی ملی۔ وہ ٹوٹ گئی مگر ہمت نہ ہاری۔ اسی وقت ایک سفید لباس میں درویش نمودار ہوئے۔ بیٹی، راز کا پیچھا مت کرو ورنہ تم بھی گم ہو جاؤ گی۔ نور جہان لوٹ آئی مگر راز وہیں رہ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں قیامت آ گئی۔ ایک کے بعد ایک مرد غائب ہونے لگے۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ آخر ایک نوجوان کریم آگے بڑھا، میں اس راز کو ختم کروں گا۔ درویش نے اسے بتایا کہ تالاب میں موجود مٹکا ہی ان سب کا سبب ہے۔ کریم تالاب میں کودا اور اگلے ہی لمحے ایک اور دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ مٹکوں کی دنیا تھی۔ ہر مٹکے میں ایک گاؤں والے کی گردن باہر نکلی ہوئی تھی۔ تب سامنے ایک نقاب پوش لڑکی جس کے ہاتھ میں بانسری تھی۔ وہی اصل سچ تھا، اصل راز۔ وہ لڑکی روشنائی تھی، ایک ایسی بچی جسے صرف اس لیے مارنے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ایک بیٹی تھی۔ گاؤں کی ظالمانہ رسم تھی کہ بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اسے جادوئی مٹکے میں بند کر دیا گیا۔ مگر درویش نے اسے اپنی طاقت دے دی تھی، مگر بدلے کے ساتھ۔ روشنائی نے کہا، اس جادو کو توڑنے کے لیے کسی پاک دل انسان کی قربانی چاہیے۔ کریم نے ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرا کر کہا، اگر ایک جان سے پورا گاؤں بچ سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ کریم نے خود کو قربان کر دیا۔ تیز روشنی پھیلی، تمام مٹکے ٹوٹ گئے اور سب مرد آزاد ہو گئے۔ روشنائی رو پڑی، نہیں، یہ انصاف نہیں۔ اپنی آخری طاقت سے اس نے کریم کو دوبارہ زندہ کر دیا، مگر وہ خود اپنی طاقت کھو بیٹھی۔ اب وہ ایک عام لڑکی تھی، بغیر جادو، بغیر نفرت۔ گاؤں والوں نے اپنی غلطی مان لی۔ کریم اور روشنائی کا نکاح ہوا اور گاؤں میں اعلان کیا گیا، آج کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی، سب اللہ کی نعمت ہیں۔ اور وہ تالاب آج بھی خاموش ہے، مگر جو وہاں جائے وہ ایک سبق ضرور لے کر لوٹتا ہے۔
کہانی ختم ہو گئی مگر سوال باقی ہے، کیا ہم آج بھی کسی نہ کسی روشنائی کو صرف اس لیے مار نہیں رہے کیونکہ وہ ایک بیٹی ہے؟ تو دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔